یہاں پر الیکشن آفس کا افتتاح تقریباً 2 مہینے پہلے ہو گیا اور آج اسی الیکشن آفس کے سامنے آپ موجود ہیں۔ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان آج پورے پاکستان میں جتنی سیاسی جماعتیں ہیں اور جتنی بڑی سیاسی جماعتیں ہیں، میں دعوے سے کہتا ہوں کہ پچھلے کئی دنوں سے اس آفس میں ایم کیو ایم نے ایک پارلیمانی بورڈ بنا رکھا ہے اور یو سی کے کارکن سے لے کر یو سی کا کارکن جو جھنڈے لگاتا ہے، جو بینر لگاتا ہے، جو چاکنگ کرتا ہے، جو نعرے لگاتا ہے، وہ بھی صوبائی اور قومی اسمبلی کا امیدوار ہے، وہ بھی انٹرویو دے رہا ہے۔ یہ کسی پاکستان کی سیاسی جماعت میں میں دعوے سے کہتا ہوں، تمہیں فخر کرنا چاہیے کہ آج ٹکٹیں فارم بھرنے کے پیسے لیے جاتے ہیں، فارم بھرنے کے کہ امیدوار 30,000 40,000 50,000 پیسے دیں گے تو کسی پارٹی کا فارم بھر سکتے ہیں۔ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کی واحد جماعت ہے جو 1 روپیہ نہیں لیا کسی کارکن سے، تمام کارکنان سے پیسے لیے بغیر آج وہ انٹرویو دے رہے ہیں۔ یہ ہے متحدہ قومی موومنٹ پاکستان۔ تو آج پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں کے کارکنوں کو میں کہتا ہوں کہ یہ ایم کیو ایم کے کارکن ہیں، ہمیں فخر ہے اپنی پارٹی پر کہ آج سرمایہ دار وڈیرے جاگیرداروں کو جن کے پاس کروڑوں روپے ہوں وہ صرف الیکشن لڑ سکتے ہیں۔ متحدہ قومی موومنٹ کا کارکن، متحدہ قومی موومنٹ کے ہمدرد فارم لینے سے آخر وقت تک الیکشن ایم کیو ایم اس کی پارٹی لڑاتی ہے، اس کا ہمیں فخر ہے۔ میرے ساتھیوں، آج نومبر ہے، 8 فروری کی تاریخ آ گئی ہے۔ تمام ساتھی پچھلے کئی مہینوں سے دن رات محنت کر رہے ہیں۔ جو لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ متحدہ ایم کیو ایم تو ہو گئی ہے، کارکنان تو مل گئے ہیں، عوام ان کے ساتھ ہے یا نہیں ہے، آج الحمدللہ ایم کیو ایم ہر علاقے میں مقامی جلسہ کر کے بتا رہی ہے کہ عوام بھی متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے ساتھ ہے۔ اور وہ الحمدللہ کنوینر خالد مقبول، سینئر ڈپٹی کنوینر مصطفیٰ کمال اور فاروق ستار کی قیادت میں متحد ہے، منظم ہے، اور انشاءاللہ 8 فروری کا دن آئے گا اور اس دن پتنگ پر مار لگا کر کراچی حیدرآباد کی عوام انشاءاللہ ایم کیو ایم کو فتح سے کامران کرے گی۔ میرے ساتھیوں، آج کا اجلاس اہم ہے، 2-3 باتیں آپ کے سامنے رکھنا ضروری ہے۔ ایک تو پوری ایم کیو ایم، یہ آپ کو مجھے پتا ہے کہ جو جلسے ہو رہے ہیں یہ براڈ کاسٹ لسٹ کی بنیاد پر ہو رہے ہیں کہ 256 ہر کارکن نے ووٹر بنانے ہیں، تو آج کا یہ ہزاروں کارکنان کا مجمع ایمانداری سے ہاتھ اٹھاؤ۔ سب ساتھی براڈ کاسٹ لسٹ پہ کام کر رہے ہیں ایمانداری سے، شاباش۔ اور یہ جس کے 30 ہو گئے ہیں اس کو 40 کرنا ہے، ابھی وقت بہت تیزی سے گزر رہا ہے۔ 256 لوگوں کو آپ نے براڈ کاسٹ لسٹ میں شامل کرنا ہے اپنے۔ ایک کام تو یہ ہو گیا۔ دوسرا کام، سب سے پہلے کنوینر سے شروع کرتے ہیں، پھر مصطفیٰ بھائی، پھر فاروق بھائی، پھر رابطہ کمیٹی، پھر شعبہ جات کے ذمہ داران، سب نے 4 پولنگ ایجنٹ تمام ذمہ داروں سے مانگے گئے، 2 خواتین 2 مرد، خالد مقبول بھائی نے، مصطفیٰ کمال بھائی نے، فاروق بھائی نے اور رابطہ کمیٹی کے ہر ارکان نے یہ دے دیے۔ میں نے شعبہ جات کا اجلاس بلایا، انہوں نے بھی دے دیے۔ آپ ساتھیوں کو 18,000 پولنگ ایجنٹ چاہیے۔ کتنے چاہیے؟ 18,000۔ 9,000 بہنیں، 9,000 بھائی، بڑی تعداد ہے۔ یہ مرکز نے نہیں کرنا، آپ سب نے کرنا ہے۔ تو تمام ساتھیوں کو آج سے ہدایت ہے کہ اپنے گھر سے شروع کرنا ہے، جس طرح کنوینر اور سینئر ڈپٹی کنوینر نے کیا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ 2 خواتین اور 2 مرد، 2 خواتین اور 2 مرد پولنگ ایجنٹ
آج کے بعد 3 دن کے اندر اندر اپنے یوسی میں جمع کرانے ہیں. جمع کرائیں گے تمام ساتھی انشاءاللہ تعالی. دو کیا کریں گے؟ 2 خواتین اپنے گھر میں اپنی بہن، ماں، بیوی، پھپھی، چچی، جو بھی 2 خواتین 2 مرد، صرف 2 خواتین 2 مرد. انشاءاللہ MKM کے 10 سے 12 ہزار کارکنان ہیں. آپ نے 4 نام دے دیے، ایکسٹرا پولنگ ایجنٹ ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی. تو سب ساتھی دیں گے انشاءاللہ تعالی. رابطہ مہم 23 سے جاری ہے. اس کو انشاءاللہ 26 تاریخ کو کرنگی میں جلسہ ہے، 2 تاریخ کو انشاءاللہ گلشن اقبال میں جلسہ ہے. اور یہ جلسے اسی طرح انشاءاللہ تعالی 8 فروری تک چلتے رہیں گے. اور 8 فروری کا دن انشاءاللہ کیا ہوگا؟ حق پرستوں کو کیا ہوگا؟ فتح کا دن ہوگا انشاءاللہ تعالی. دیگر موضوعات پر خالد بھائی اور مصطفیٰ بھائی بات کریں گے. صرف ایک بات ضرور کرنا چاہتا ہوں کہ مجھ سمیت میں اپنی بات کر لیتا ہوں. میں نے MKM 1983-84 میں جوائن کی. میں نے صرف اس لیے جوائن کی کہ میں حیدرآباد میں پڑھتا تھا. میں نے جب اس زمانے میں ٹیسٹ نہیں ہوتے تھے تو میری 69% ایج تھی. میرا میڈیکل میں ایڈمیشن نہیں ہوا اور میرا ہی کلاس فیلو بدین سے تعلق رکھتا تھا، اس کا 54 پر ایڈمیشن ہوا. میں نے کوٹا سسٹم کی وجہ سے MKM کو جوائن کیا. آج جن لوگوں نے کوٹا سسٹم لگایا، جنہوں نے اساری بل پاس کیا، جنہوں نے ہمارے فیکٹریاں نیشنلائز کی، پھر میرا تعلق اس شہر سے ہے جہاں پکا قلعہ آپریشن ہوا. 70 خواتین کو گولی مار کے، قرآن ان کے سامنے تھے، ان کو گولی ماری گئی. پھر 95 میرے ساتھ کے ساتھیوں کو ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ کی گئی. 9 کے کارکنوں کو گھروں کے سامنے اٹھایا گیا اور ان کو گولیاں ماری گئی. 15 سال سے میرے شہر کراچی، حیدرآباد اور سندھ کے شہری علاقوں کو نوکری نہیں دی جا رہی ہے. مجھے 2008 میں جو لوگ برسر اقتدار آئے، جس کا نام پیپلز پارٹی ہے، وہ میرے شہر کو لاڑکانہ کو کراچی بنا دی. انہوں نے کراچی حیدرآباد کو لاڑکانہ بنا دیا، موجو کڑو بنا دیا. مجھے شرم آتی ہے، حیا آتی ہے کہ تم کیسے لوگ ہو. دشمن سے لڑا جا سکتا ہے لیکن اپنے صفوں میں ایسے لوگوں کو جن کو دشمنی کا نہیں پتا، ہزاروں لوگ شہید ہو گئے، ہزاروں بچوں کو نوکری نہیں دی گئی، میرے شہر کو کھنڈر بنا دیا گیا. حیا کرو، شرم کرو، تو غیرت کرو. اگر تمہیں MKM اچھی نہیں لگتی، گھر بیٹھو، بغیرت نہیں بنو، بے حیا نہیں بنو. تمہیں اختلاف ہو سکتا ہے MKM سے، فرشتوں کی جماعت نہیں ہے، لیکن اتنی بڑی بغاوتی نہیں کرو، ہمیں مجبور نہ کرو. بس اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں آخری وقت، جاتے جملہ. تم ہمیں جانتے ہو، ہم نے اپنی زندگیاں آج ہم 60 سال کے ہو رہے ہیں. یہ شہر کراچی، حیدرآباد، میرپور، خواہد، آبشار، سکھر کسی کو دینے نہیں دیں گے. اس کے لیے جو کرنا ہو وہ کریں گے، ہر آئینی طریقہ اپنائیں گے انشاءاللہ. متحدہ قومیت پاکستان زندہ باد. ڈپٹی کنوینر حنیف قائم خانی بھائی جو مخالفوں کو یہ پیغام دے رہے تھے کہ یہ کس کے ہیں جو سوالات کر رہے ہو میاں،
تم اپنے قد سے بڑی بات کر رہے ہو میاں، ہمارا اگلا ہوا تھوک زیب تن کر کے غرور و فکر کی تم بات کر رہے ہو میاں۔ تو اب میری گزارش ان اشعار کے ساتھ اس شخصیت سے کہ کراچی کو جو اجالا دیا کمال کیا، مہاجرین کا نوحہ سنا کمال کیا، ہر ایک اہل نظر یہ گواہی دیتا ہے کہ تم نے جو بھی کیا مصطفیٰ کمال کیا۔ تو استقبال کیجئے سینئر ڈپٹی کنوینر سید مصطفیٰ کمال بھائی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ محترم خالد مقبول صدیقی بھائی، رابطہ کمیٹی کے ذمہ داران، سی او سی اور کراچی ٹاؤن کے ذمہ داران اور کارکنوں، میری ماں اور بہنوں، بزرگوں، نوجوانوں، جہاں جہاں میری آواز جا رہی ہے، سب کو السلام علیکم۔ ٹینس ماحول ہو گیا تھوڑا سا جو ہے وہ، تو فاروق بھائی آج ہے نہیں، ان کے حصے کی تقریر بھی میں ہی کروں گا۔ تو جس کو جگہ نہیں مل رہی نا وہ جگہ ڈھونڈ کے بیٹھ جائے۔ فاروق بھائی والی تقریر میں اپنی اور ان کی ملاؤں تو پھر تو یہ پیچھے والوں کے پاس دریا نہیں ہے کیا جو کھڑے ہوئے نظر آ رہے، جو پیچھے سب سے پیچھے والے وسیم بھائی؟ ہاں، اگر دریا ہے تو پلیز بیٹھ جائیں، تاکہ یہ نہیں ہے دریا بھائی پکان میں نہیں آ رہی دریا جیسے پہنچے تو بیٹھ جانا وہاں پہ۔ میری ماں بہنوں، بزرگوں، نوجوانوں، یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے ایم کیو ایم کی کامیابی کی نشانی ہے۔ تو لیٹس انجوائے، سیلیبریٹ کرو، سیلیبریٹ کرو، انجوائے کرو۔ دشمن گالی نہ بکے تو پریشانی ہے، دشمن ٹینشن میں نہ ہو تو پریشانی ہے۔ دشمن ٹینشن میں گالیاں بک رہا ہے، اور فول بونگیاں مار رہا ہے، تو انجوائے کرو، ریلیکس کرو، اور جو ہے وہ اپنا کام بڑھاتے جاؤ، ٹینشن بڑھاتے جاؤ ان کی۔ بھائی اگر ایم کیو مردہ گھوڑا ہے تو بھائی تو پریشان کیوں ہے؟ رات میں سو کیوں نہیں رہا تو؟ بھائی اگر ایم کیو ایم کو لوگ ووٹ نہیں دیں گے تو یار ابھی سے تو جشن فتح منا 40واں کیوں منا رہا ہے؟ بھائی اگر ایم کیو ایم کو لوگ ووٹ نہیں دیں گے تو بھائی ابھی سے فتح کا اعلان کر دو کہ بھائی ایم کیو ایم کی پارٹی ہے، اس کو لوگ ووٹ ہی نہیں دیں گے، تو بھائی تم اپنی جیت کا جشن منا لو۔ اور کوئی بھی واپس آنے کی کوشش نہ کرے، انیس بھائی نے تو آفر کر دی ہے، کوئی بھی واپس آنے کی کوشش نہ کرے۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی مشین ایجاد نہیں کہ دلوں پر لگاؤ اور پتہ چل جائے کہ اندر منافق ہے یا مومن ہے۔ اللہ حالات ڈالتا ہے۔ آج اس سے بڑا پاگل کون ہوگا کہ ڈوبتی ہوئی پیپلز پارٹی کا سہارا بن رہا ہے؟ اس سے بڑا پاگل کون ہوگا اس دور میں؟ بھئی 15 سال پہلے فیصلہ کرتا، 15 سال مزے کر لیتا، ابھی تو ہمارا ٹائم آ گیا یار، ابھی کون سی پیپلز پارٹی؟ تو بالکل ریلیکس ہو جاؤ، کام بڑھاؤ، انشاءاللہ تعالی پرماننٹ نیند فارغ کریں گے ان کی، جو ہے نا بالکل دواؤں سے بھی نیند نہیں آئے گی، انجیکشن لگا رہے ہو ڈاکٹر، اور یہ پھر جو ہے وہ سو نہیں پائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اور لوگ یاد رکھو، یاد رکھو، آج جو تمہیں کمزور سمجھ رہے ہیں وہ نہ تمہارے پیروں پہ آ کر پڑے تو میرا نام بدلنا، ٹائم آنے والا ہے انشاءاللہ تعالی، لیکن اپنے پیر دینا نہیں ان کو۔ منافق کی کوئی جگہ نہیں ہے، دشمن کی جگہ ہے، دشمن سے بات ہو سکتی ہے، منافقوں سے بات نہیں ہو سکتی، منافق کی کوئی جگہ نہیں ہے۔
اور ہمارے سارے ساتھی بھی ان کو کہی جاتی ہے بات کارکنوں کا اجلاس ہے، خبردار کسی نے کوئی تعلقات رکھے، جس کو تعلق رکھنا ہے وہ گھر بیٹھے اس کے ساتھ تعلق رکھے، اس کے ساتھ سیدھا وہ وہی جائے جہاں وہ ہے، خبردار کسی کے تعلقات کی خبر آئے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں، اس کو بہت سمجھو، کوئی اور اس کے بیچ میں کوئی بات نہیں ہے۔ میرے ساتھیوں، بزرگوں، نوجوانوں، میری ماں بہنوں، کارکنوں کا اجلاس ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ جو سوالات ہیں آپ ذہنی طور پر پختہ ہوں۔ آئندہ آنے والے سارے دن آپ کو کنفیوز کرنے کے لیے بہت ساری باتیں کی جائیں گی، آپ کو ڈسٹرب کرنے کے لیے آپ کے اعصاب سے کھیلا جائے گا۔ آپ ذہنی طور پر مضبوط ہوں گے، آپ کو سارا کچھ پتا ہوگا، تو آپ کو کوئی ہلا نہیں سکے گا، کنفیوز نہیں کر سکے گا۔ تو یہ کارکنوں کا اجلاس ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ اس شہر میں اس آج کے دور میں ہونے والے سوالات اور باتوں کے جوابات لے کر جائیں آپ۔ بھائی آج ایک آواز آ رہی ہے سب کی، جماعت اسلامی کی اور پیپلز پارٹی کی ایک ہی آواز آ رہی ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ ایم کیو ایم کوئی چیز نہیں ہے، یہ ایم کیو ایم کوئی چیز نہیں ہے، ان کو لوگ ووٹ نہیں دیں گے۔ کیوں؟ وہ کہتے ہیں ایک لندن سے بوائیکاٹ کا اعلان ہوگا اور یہ ایم کیو ایم فارغ ہے۔ اور 15 سال سے تم حکمرانی کرو، کو اپنے کام بتاؤ، بچوں کو اپنے کام بتاؤ۔ کوئی 15 سال تم نے 22,000 ارب روپے، تجھے آج 15 سال گزارنے کے بعد ہی لندن کے بوائیکاٹ کا آسرا ہے؟ بغیرت ہے، اس کے اوپر تو الیکشن لڑنے جا رہا ہے۔ جماعت اسلامی جس نے کبھی ایم کے اوپر الطاف حسین کو نہیں مانا، اس کو بھی الطاف حسین اچھے لگنے لگے، اس کو بھی آسرا کہ ایم کیو ایم لندن سے بوائیکاٹ ہوگا، کوئی ایم کیو ایم کے پاس جگہ نہیں ہوگی۔ تو آج وہ ہمیں کوئی ڈاؤٹ نہیں، میں کارکنوں کے اجلاس میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ ڈاکٹر آسن کا لندن سے رابطہ ہے، زرداری صاحب کے میسنجر ہیں، وہ پیپلز پارٹی کے پاس کینڈیڈیٹ نہیں ہیں، وہاں پر لندن سے وہ مدد لے کر وہ وہاں پر لانچ کرنا چاہتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ اس بوائیکاٹ کا بینیفیشری کون ہے، اس بوائیکاٹ کا فائدہ کس کو ہوگا؟ اگر چاہیے اور آئندہ بھی رہنا چاہیے کہ ہم ہی صحیح ہیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم بھی صحیح اور کوئی اور بھی صحیح ہو، نہیں، یہ دو چیزیں دنیا میں اکٹھے نہیں ہو سکتی۔ یا ہم صحیح ہوں گے یا کوئی اور صحیح ہوگا۔ اگر ہم صحیح ہیں تو کوئی اور صحیح نہیں ہے، اور یہ کنوکشن ہے کہ ہمارا ہم ہی صحیح ہیں، ہم ہی صحیح ہیں۔ میرے ساتھیو، صرف یہ نعرہ نہیں ہے، ہمیں جو لوگ یہ باتیں کرتے ہیں، جو لوگ آج ہمیں ڈرا رہے ہیں، میں تمہارے سامنے کھل کر بات کرنا چاہتا ہوں۔ کوئی کنفیوژن دماغ میں نہ رہے۔ ہم نے کیوں مخالفت کی، ہم نے کیوں الطاف حسین صاحب کو چھوڑا، میں تمہیں بتاتا ہوں، میں تمہیں اس والی بات کا ذکر کرتا ہوں۔ میں 3 واقعات تمہارے سامنے رکھتا ہوں، میں ان 3-4 لوگوں میں شامل ہوں کہ جب الطاف حسین صاحب کی اہلیہ نے طلاق کے لیے برطانیہ کی عدالت سے رجوع کیا، تو ہم 2-3 لوگوں کو بلایا گیا وہاں لندن، جس میں بھی شامل ہوں۔ تو جب ہم وہاں گئے اس طلاق کے میٹر کو ڈیل کرنے کے لیے، یہ کیمرے کے سامنے بول رہا ہوں، پہلے بھی بول چکا ہوں، کارکنوں کے سامنے پہلی دفعہ بولتا ہوں، چلو۔ تو وہاں پر ہم سے پہلے فاروق نائب جو کہ پیپلز پارٹی کے وفاقی وزیر قانون اور پیپلز پارٹی کے وفاقی وزیر داخلہ اس وقت کے رحمان ملک، یہ 2 افراد زرداری صاحب سے بات کر کے پہلے سے وہ وہاں لندن میں ہم سے پہلے موجود ہیں، سٹنگ وفاقی وزیر، اور ان کے پاس میرے لیڈر، میرے قائد کی بیوی کی طرف سے فائل کی ہوئی ڈاکومنٹ، اتنی بڑی کتاب موٹی، کہ جو انہوں نے الزامات لگائے، جو ان کی اہلیہ نے الزامات لگائے، گھر کے بیڈ روم سے لے کر باہر تک،
اس کیس کو کون ڈیل کر رہا ہے؟ جس پارٹی سے اختیارات اور حقوق لینے کے لیے یہ پارٹی بنی، اس کا سٹنگ وفاقی زرداری صاحب کا رائٹ لیفٹ آدمی رحمان ملک اور فاروق اجنائی میرے لیڈر کی بیوی کی طرف سے الزامات لگائے ہوئے ڈاکومنٹ کو لے کر بیٹھے ہوئے لندن میں ہم سے پہلے، اور وہ وہاں پر کیس لڑنے کی تیاری ہو رہی۔ ہم جب پہنچے اور ہم نے جب وہ پورا تھدا پڑھا، وہ الزامات پڑھے، ہم وفادار لوگ تھے، پیروں کے تلے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی وہ پڑھ کر کہ کسی اور کا الزام نہیں ہے، اپنی بیوی کا الزام ہے۔ ہم نے ہاتھ جوڑے ان کے کہ خدا کے واسطے اس کیس کو لڑنے کی کوشش نہ کی جائے۔ لندن کا قانون ہے کہ ایک دفعہ جب کیس چل جاتا ہے تو پھر اس کاغذ کو کوئی بھی 10 پاؤنڈ کی فیس جمع کرے اور کورٹ سے سارے کاغذات نکال سکتا ہے۔ لوگ اس کیس کا فیصلہ بھول جائیں گے کہ کون جیتا کون ہارا، اس دوران ہماری وہ بھگوڑے کی دنیا بھر میں کہ ہم کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے۔ منتیں کر کے ہاتھ جوڑ کر ایگری کروا لیا کہ بھائی آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ کرو، کورٹ کے باہر سیٹلمنٹ کرو، 13 لاکھ پاؤنڈ جمع کر کے 13 لاکھ پاؤنڈ 1.3 ملین پاؤنڈ الطاف حسین صاحب کی اہلیہ کو، سابقہ اہلیہ کو آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ کر کے 13 لاکھ پاؤنڈ دے، کیونکہ وہ ساری جائیدادوں میں سے جو آج ایم کیو نے جیتی ہے وہ آدھی پراپرٹی، لندن کا قانون ہے کہ طلاق ہوتی ہے تو آدھی پراپرٹی دینا پڑتا ہے آپ کو، وہ آدھی پراپرٹی کلیم کر رہی تھی کہ ساری آدھی پراپرٹی ان کی ہے، 13 لاکھ پاؤنڈ دی ان کو، کیوں؟ عزت بچانے کے لیے۔ لیکن جس کیس کو ہم لڑنے نہیں گئے وہ کیس سارا کا سارا تھدا پیپلز پارٹی کے 2 وفاقی وزیروں کے پاس ہے، زرداری صاحب کے پاس ہے۔ جس قائد میں میری جان، جس قائد میں اس پورے قوم کی جان، اس کی جان کس کے ہاتھ میں؟ رحمان ملک کے ہاتھ میں۔ مہاجروں، جس قائد میں پوری قوم کی جان، اس قائد کی جان جو ہے رحمان ملک کے ہاتھوں میں، زرداری صاحب کے ہاتھوں میں، جن سے ہمیں نسلوں کے حقوق لینے۔ 2010 آ گیا، پھر ڈاکٹر عمران فاروق کا مرڈر ہو گیا، شہید انقلاب کہلائے، کسی اور نے نہیں، الطاف حسین صاحب نے شہید انقلاب کہا ان کو۔ اور 2012 میں جب اسکاٹ یارڈ میں سارے ثبوت و شواہد جمع کر لیے اور 2012 میں بلانا شروع کیا تو 2012 کے اینڈ میں 8 لوگوں کو میں دبئی بلا کر الطاف حسین صاحب نے 8 گھنٹے ہمیں یہ بتایا کہ میں پکڑا جانے والا ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ اسکاٹ لینڈ یارڈ جو ڈاکٹر عمران فاروق کے مرڈر میں انکوائری میں سارے ڈاکیومنٹس لے کر گئی ہے، اس کے بعد اس کو پتا چل گیا ہے کہ ڈاکٹر صاحب کی ڈائریوں سے کہ ہمارا را سے کانٹیکٹ ہے، میں کسی بھی دن پکڑا جانے والا ہوں، تو تیاری کرو۔ انیس قائم خانی، مصطفیٰ کمال، عشرت العباد، بابر غوری، ایم انور، طارق میر، عادل صدیقی اور ساتھ کون ہمارے، کس کو بلائے گا دبئی صاحب؟ اس وقت کے وفاقی وزیر داخلہ پیپلز پارٹی کے رحمان ملک۔ 8 گھنٹے میرا قائد، میرا لیڈر پیپلز پارٹی کے وفاقی وزیر داخلہ کو بیٹھ کر یہ بتا رہا ہے کہ میں 25 سالوں سے را سے پیسے لے رہا ہوں، میرا رب گواہ ہے، میرا رب گواہ ہے کہ اس میں زیر زبر کی بھی کوئی غلطی ہو۔ 8 گھنٹے اس پیپلز کو، وہ پیپلز پارٹی، اس پیپلز پارٹی کا وزیر داخلہ جس سے میری قوم کے حقوق ملنے ہیں، کوٹا سسٹم ختم ہونا ہے، یہاں پر جنہوں نے ہمیں نسل کشی کر رکھی ہے ان کو چکر سے ان سے نجات دلانا ہے۔ اس کے بعد
میرے ساتھیوں، بزرگوں، نوجوانوں، میری ماں بہنوں، اس حد تک ہم دلدل میں پھنس گئے کہ پھر سر اٹھانے کی ہمیں پھر جو ہے وہ جرت نہیں ہوئی، پھر ہمیں سر اٹھانے کی جرت نہیں ہوئی۔ اور پھر آپ نے دیکھا کہ 4 دفعہ 2008 سے 2013 تک ہم نے حکومت چھوڑی ہے۔ جہاں ذرا سا جوش چڑھتا تھا حکومت چھوڑ دیتے تھے، پھر کوئی بھائی کو کال کر کے بتاتا تھا کہ بھائی آپ کے سارے کیسز جو ہیں وہ کھل جائیں گے، سب کچھ پتا ہے ان کو۔ پھر بھائی جو ہے وہ صبح راتوں میں ہمیں ہی کال آتی تھی، صبح بھائی رحمان ملک آ رہے ہیں، پھولوں کی پتیاں نچھاور کرو اور اسی تنخواہ میں دوبارہ کام کرو۔ 4 دفعہ 2008 سے 2013 تک گورنمنٹ چھوڑ کر باہر گئے اور اگلے دن واپس آئے۔ تو میرے ساتھیوں، میرے بزرگوں، نوجوانوں، ہم نے دھوکہ نہیں دیا کسی کو، ہم نے کسی پر قبضہ نہیں کیا، ہم نے اس قوم سے وفاداری کی ہے۔ ہمیں کوئی نقصان نہیں تھا پرسنلی، جو لوگ بیٹھے پیچھے پرسنلی ان کو کوئی نقصان نہیں تھا، کسی سے کچھ بھی نہیں چھینا تھا، لیکن میری قوم گروی رکھ دی گئی تھی۔ تو ہم نے یہ میں نے 2 واقعہ تمہیں آج ایم کیو ایم نے تمہیں پتا ہے کہ لندن میں پراپرٹی کا کیس جیت لیا نہیں جیتا؟ تو اس پراپرٹی ابھی تک ہینڈ اوور کیوں نہیں ہو پائی ہے پتا ہے؟ کیونکہ الطاف حسین صاحب اس فیصلے کے خلاف ریویو میں چلے گئے، اس فیصلے کے خلاف کورٹ میں ریویو میں چلے گئے۔ کس مسئلے پہ؟ پراپرٹی کے مسئلے پہ۔ ایم کیو ایم میں 40 سال لگایا ہوا ڈاکٹر عمران فاروق شہید ہو گیا، اس کی ریویو پٹیشن میں کیوں نہیں گئے کہ لندن میں شہید ہوا ہے، لندن کی حکومت بتائے، عدالت فیصلہ کرے کہ اس کے مارنے والے کا ماسٹر مائنڈ کون ہے۔ ڈاکٹر یہ ریویو پٹیشن کیوں نہیں لگائی؟ جس کو سیشن کے بعد ہائیڈنگ میں رہ کر پارٹی کو چلایا، کیونکہ پہلے دن کا کارکن ساتھ تھا، اس کو بے ایمانہ لندن میں شہید کر دیا۔ لندن میں تو آئی ایس آئی نہیں ہے، لندن میں تو پیپلز پارٹی نہیں ہے، لندن ہم کسی دھوکے سے یہ کام نہیں کر رہے، کسی دھوکے سے یہ کام نہیں کر رہے۔ ڈاکٹر عمران فاروق کو مارنے والے کے ساتھ نہیں رہ سکتے۔ جو لوگ یہ بات کرتے ہیں فلاں ہیلو اور فلاں ہڑتال اور ساری چیزیں، ان سے پوچھو کہ کنوینر کو کیوں شہید انقلاب کہہ رہے ہیں؟ یا تو اون کرے کہ ہم نے مارا ہے۔ یہ ساری داستانیں اس پیپلز پارٹی کے پاس موجود ہیں۔ وہ پیپلز پارٹی آج ان کی بیسٹ بیٹ یہی ہے کہ الطاف حسین صاحب کے زمانے کی ایم کیو ان کو سوٹ کرتی تھی۔ ایک رحمان ملک کی کال پر ڈیل ہوتے تھے کہ ناک تک ساری گن بلا میں ڈوبے ہوئے تھے، سارے کل پرزے، ساری جان ان کے ہاتھ میں تھی، ہل نہیں سکتے تھے۔ آج ڈاکٹر خالد مقبول کو کوئی رحمان ملک اب نہیں ہے، اللہ ان کو جنت نصیب کرے، کوئی پیپلز پارٹی میں کال کر کے بلیک میل کرنے والا نہیں ہے اس والی ایم کیو ایم کو۔ اس لیے پرابلم ہے، پتہ ہے کہ سودا نہیں کرے گا، اور ابھی 1 سال میں دکھا دیا کہ 70 لاکھ لوگ گنے بغیر پیپلز پارٹی گنتی پوری کر رہی تھی سینسس، ان کے حلق سے ہم نے 73 لاکھ لوگ نکالے ہیں، کوئی کال نہیں کروا سکا۔ ابھی تو یہ ٹریلر ہے، تو یہ پتہ اس لیے پرابلم ہے۔ تو کیا بتا رہے ہیں موجروں کو یہ بتا رہے ہیں کہ بھائی بوائکاٹ کا اعلان ہو جائے گا تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا۔ اے ساتھیوں، اور اے خاص طور پر مہاجروں، اپنے دماغ سے بات نکالو۔ میں کہتا ہوں کہ آج تمہارے بیاہ پہ کہ بوائکاٹ کا اعلان ہو جانا چاہیے تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے، ہو جانا چاہیے۔
बोलो भाई, होना चाहिए नहीं होना चाहिए? बोलो बोलो, ताकि ये एक दफा ये कट्टा भी फारिग हो। हर तरफ हर दफा ये हमें ब्लैकमेल करने के लिए ये आइटम रखे हुए, हमें ब्लैकमेल करने के लिए आइटम रखे हुए, हमें डराने के लिए आइटम रखे हुए। तो ये तो हो गई। तो किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो आप अब जाकर कहीं खड़े हो जाकर कोई बात करे, तुम्हारे पास कॉन्क्रीट बात होनी चाहिए कि हम क्यों। देखो, अगर हम ये दिमाग बनाएंगे कि भाई फला भी सही और हम भी सही हैं, तो ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। हम ही सही हैं, हम ही सही हैं। ये नहीं हो सकता कि वो भी सही और हम भी सही हैं। हम वो सही होते तो हम सब लोग वही होते, फिर ये क्यों कर रहे होते? तो अपने दिमागों से ये कंफ्यूजन हमें निकालना पड़ेगा। और अगर है नहीं है, मुझे पता है इतने बड़े बड़े प्रोग्राम हो रहे हैं, नहीं है, लेकिन ये दिमाग से बात निकालनी पड़ेगी ताकि दुश्मन इस टूल को इस्तेमाल ना करे। अगर दिमाग में कंफ्यूजन रहेगी, दुश्मन इसको इस्तेमाल, पीपल्स पार्टी इसको इस्तेमाल करना चाहती है, जमात इस्लामी इसको इस्तेमाल करना चाहती है। हम इस कौम को गिरवी रख दें, भाई कोई पैकेज होता, कोई प्लान होता, कोई कौम को निकालने का कोई तरीकेकार होता, तो हाँ हम कहते हैं हाँ भाई हम गलती पर हैं। कोई प्लान नहीं है। 40 सालों में तबाह बर्बाद करके रख दिया सारा। फारूक भाई नहीं है, वरना मैं अभी उनके सामने गवाही दिलवाता। 2008 में अनीस कायम खानी बैठे हुए, 2008 में मैं इशरतुल इबाद, अनीस कायम खानी, फारूक सत्तार, अब मैं था, मैं गया हूं लंदन बगैर बताए, जाकर पैर पकड़े उनके, पैर पकड़े उनके जाकर, किस बात पे कि आप ये शराब नोशी तर्क करें और अपना इलाज करवाएं। 20 आदमी राब्ता कमेटी के गवाह हैं। उनको ले जाकर फिर अगले दिन हमने डिटॉक्सिकेट जहां कराते हैं, जहां पर नशा आवर लोगों का इलाज होता है, वहां जाकर हमने जाकर उनको जमा कराया, भर्ती करवाया, उनका लंदन के बेहतरीन अस्पताल में इलाज करवाया। हम ऐसे ही खड़े हो गए आगे बाहर। 2008 की बात कर रहा हूं, 2013 में पार्टी छोड़कर गए। 5 साल पहले तुमसे बोल नहीं सकते थे, ये रिवायत नहीं पार्टी की कि जो ये बात करे मार दिया जाए। हमने उस लेवल पे जाकर जो है वो वफा की है, उनके पैर पकड़े जाके। हमें क्या मसला था? इसलिए कि कौम की जगहसाई होती थी। रात में 2 बजे घर आओ तो पता चलता था कि भाई टीवी पे आ गए, होश में नहीं है, गालियां पकड़े दूसरी पार्टी वालों को। पूछो ये फैसल सब्जवारी से, हैदर रिजवी से, उसका के जो मीडिया चलाने वाले लोग हैं, जाकर टीवी के मालिकों के जाकर पैर पकड़ेंगे। खुदा के वास्ते रात को अगर तायब की कॉल आए तो उसको लाइन पे मत लेना, हमें फोन करना, हमको तार खींचेंगे, उनको निकलवा लेंगे। खुदा के वास्ते उनको फोन पर नहीं लेना। पूछो, कसम दो उनको। हम ऐसी बैठे हुए ये करके सारा कुछ मजाक है ये। दो 2008 में जाकर उनको रिहैब सेंटर जाकर जमा कराया है। नहीं संभले नहीं। हमने जाने दी है इस कौम के लिए। कोई सलमान खान और शाहरुख खान नहीं था कि शक्ल पे जो है वो हम मर मिटे। नहीं, इस कौम के लिए जब तक मसीहा समझते थे, कौम का मसीहा समझते थे, तो जाने दे रहे थे। छोटा कब्रिस्तान आबाद कर लिया, उफ नहीं किया। आज जो लोग जिंदा बैठे हैं, इनको रब ने मारना नहीं चाहा, वरना किसने कसर छोड़ी है मरने के लिए? मरने में किसने कसर छोड़ी है? तो ये मजाक बंद होना चाहिए, ये शायर होना बंद होना चाहिए, ये बार बार ये डिस्कशन बंद होनी चाहिए। दुश्मन को भी ये पैगाम जाना चाहिए कि हमारे पीछे ठोस दलाइल है जिसकी बिना पर हम ये काम कर रहे हैं। हम कोई छुप कर, डर कर और शर्मा हुजूरी में एमजीएम पाकिस्तान नहीं चला रहे, फखर के साथ एमजीएम पाकिस्तान चला रहे। हमने इस कौम को खाई से गिर निकाला है, गिरी हुई कौम को खाई से निकाला है। गिर गई थी ये कौम, आज
जो कोटा सिस्टम खत्म करने के नाम पर ये पार्टी बनी थी, आज इन सारे हालात और वाकयात ने क्या कर दिया कि आज की पीपल्स पार्टी इतनी निडर हो गई है कि वो उस कोटे पे भी कोटा नहीं दे रही। उस कोटे पे भी कोटा, जब देही कोटा खत्म हो जाता है, शहरी कोटे पे जाली डोमिसाइल बनाकर हमारी नौकरियां खा जाते हैं, हमारी नौकरियां खा जाते हैं। क्या कर सकते हैं, क्या कर रहे हैं अभी? आपको ऐसी गहरी खाई में गिरा दिया। तो मेरे साथियों, आप जब गलियों में जाओ और ये बातें हो, तुम्हारे पास ये सारे दलाइल होने चाहिए। मुझे कोई शौक नहीं है, मुझे कोई शौक नहीं है किसी के ऊपर कोई बात करना। आज अगर वो सियासत से लाताल्लुक हो जाए, आज वो इंटरफेयर नहीं करें, आज दुश्मन उनके हड़ताल, उनकी बॉयकॉट की कौन ना थे, मुस्तफा कमाल आखिरी आदमी होगा जो जुबान पर उनका नाम लाए। लेकिन मेरी कौम को भाई में अभी भी आज भी बेच रहे हैं, आज भी आज जरदारी की बेस्ट बेट अगर वो बने हुए तो अंदाजा करो कि जरदारी ने कितने पैसे दिए होंगे। उनकी सारी, उनके ऊपर आज ये बैंक करने के, शहर से 10 सीटें जीतेंगे, ये पीपल्स पार्टी शहर से 10 सीटें जीतेगी। अभी 4 सीटों में उनका ये हशर है कि हमें पीने का पानी देते नहीं है। कराची में दुनिया चांद पर जा रही है, कराची में बच्चे गटर में गिरकर बच्चे मर रहे हैं। पीले स्कूल में तालीम नहीं है, कोई नौकरी नहीं है, एक सरकारी अफसर यहाँ का नहीं है, एक पुलिस यहाँ की नहीं है, एक प्राइवेट पुलिस यहाँ की नहीं है। वो सब हमारे भाई हैं, लेकिन वो सब हमारे भाई हैं, लेकिन क्या यहाँ के लोग नहीं है? उनका कसूर नहीं है, लाने वालों का करने, इंसाफ ना करने वालों का कसूर है। तो कल ये ख्वाब देख रहे कि 10, उनकी बेस पर ख्वाब देख रहे 10 सीटें लेंगे, उनकी बेस पर ख्वाब देख रहे 10 सीटें लेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, ये जो आपके लोग हमें गालियां बक रहे हैं ना, ये इन्होंने जरदारी साहब, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, इन्होंने आपकी वजारत, आपके लोगों ने ये बातें हमें गालियां बक बक के, ताने दे दे के आपकी वजारत उज़्मा के रास्ते में बारूदी सुरंग बिछा दी है। नहीं पहुंचोगे वजारत उज़्मा के, एमक्यूएम को गाली बक कर वज़ीर आज़म नहीं बन सकते, एमक्यूएम को गालियां बक कर वज़ीर आज़म नहीं बन सकते। कुछ अपने बड़ों से वो हमारे एक दिन में 20-20 साथी शहीद करते थे, जेलों से निकालकर एक्स्ट्रा जुडिशियल करते थे। अभी तो आप मुंह से जुबानी जुमा खर्च कर रहे हो। आज की एमक्यूएम के कारकुनों को टच नहीं कर सकते, तुम टच नहीं कर सकते, मुंह से गालियां। एक जमाना था 20-20 साथी मारते थे, 20-20 साथी मारते थे। क्या हुआ, क्या हुआ? जरूरत पड़ गई हमारी, जरदारी साहब को उसके बावजूद भी जरूरत पड़ गई तो हमारे दरवाजे पर आने से पहले छोटा कब्रिस्तान में जाकर मुर्दे कब्र वालों से, शहीदों से माफी मांगनी पड़ी है, फिर जाकर हमारे पास आए और सदर और वजीर आजम बने। अभी तो वो है, वो ना एमक्यूएम है और ना वो पीपल्स पार्टी है। गॉन आर द डेज कि जब मेरे कारकुन के ऊपर इल्जाम कोई भी लगाकर आप जो है वो शहर में कोई भी मुकदमा लगा दो और मार दो। आज मेरे कारकुनों को, एमक्यूएम के कारकुनों को कोई हाथ लगाकर दिखाए, हम इस पाकिस्तान में आए नहीं और कानूनी तौर पर हम देखते हैं कि किस में दम है, हम देखते हैं। गुजर गया वो टाइम, गुजर गया वो टाइम कि जब आप इस एमक्यूएम के कारकुन पे कोई भी झूठा इल्जाम लगाओ और उसको मारो, अदालत कत्ल कर दो। आपको फ्रस्ट्रेशन ही यही है कि ये पहले वाली एमक्यूएम नहीं है कि रातों में गालियां बककर तो पैक लगाकर सो जाए, सुबह लड़के लापता हो जाए। नहीं, होश में, रात में भी और दिन में भी होश में। तुम हमें हाथ तो लगाकर दिखाओ जरा, इसलिए गालियां बक रहे हो, इसलिए गालियां बक रहे हो हमें, इसलिए कोई बस नहीं चल रहा। वरना 4 लड़के टीटियों के साथ पकड़े जाए तो तुम पूरी कौम के ऊपर ऑपरेशन शुरू कर दो। अभी तुम इस काबिल ही नहीं हो कि टीटियां दिखाई जाए, तुम्हें इस काबिल ही नहीं हो, अभी तुम हमें संभाल ही नहीं सकते। बहुत चला गया जमाना, ये नई एमक्यूएम है, ये नई एमक्यूएम है। तो मेरे साथियों, इनको बता दो कि इस एरोगेंस पे इस जन्म में तो बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो वज़ीर आज़म नहीं बनता एमक्यूएम को गालियां बक के, एमक्यूएम के बगैर इस जन्म में तो वज़ीर आज़म नहीं बनते वो।
जमात इस्लामी वालों को देखो, हाफिज नईम को भी लंदन का आसरा है, वो कहता सारा वोट लंदन का है, इस एमक्यूएम का वोट ही नहीं है। अबे लंदन का वोट होता और वो एक्टिव होते तो अपने घर से नहीं निकल सकता था बेवकूफ। तो तू 4 साल से हमारी अमन की दी हुई खैरात पे तू घूम फिर रहा है, बैनर लगा रहा है। इतने बैनर लगाने को तो अपने बंदे को मारते लंदन वाला, तू क्या चीज है? तेरी भी बर्फी बनाई जा रही होती बेवकूफ। लंदन का वोट है, लंदन वाला एक्टिव होता, तेरे भी बैनर लगे होते कि मरूम बड़े अच्छे आदमी थे, सोए हम ऊपर थी और हर साल मनाई जा रही होती। दिमाग खराब हो गया इनका, एहतजाज करते करते मर जाएंगे, शेरवानी पहनने की नौबत नहीं आएगी इनको इंशाअल्लाह ताला। अभी टेंशन ये है कि बॉयकॉट पे 80 सीटें तो जीत गए, जो सीट एमक्यूएम 30,000 वोटों से जीती थी यूसी नाजिम की, वो 700 वोटों से जीते, तो नंबर तो पूरे हो गए, 80-90 सीटों का मालिक बन गया है। अब पता है कि एमक्यूएम तो हर हाल में इलेक्शन लड़ने जा रही है, सिर्फ टाउन का जलसा इतना बड़ा होता है कि पूरे सिंध का जलसा हो जाए, और अभी तो सिर्फ 3 टाउन का जलसा हुआ, गालियां शुरू हो गई है। अभी जब हम 4थे 5वें 6ठे 8वें पे पागल हो जाएंगे, ये तो पागल हो जाएंगे। तो अभी तो सिर्फ नजर आ रहा है कि एमक्यूएम इलेक्शन में हिस्सा लेने जा रही है, तो वो जो झूठा दावा कर रखा कि शहर हमारा है, एक एमपीए की यूसी एमपीए की सीट की आधी सीट भी नहीं जीत सकता ये। एक एमपी पूरी कराची में एक एमपीए की सीट की आधी सीट भी नहीं जीत सकते जमात इस्लामी वाले। तो जब कल को ये लगेगा कि भाई 80 यूनियन काउंसिल्स की सीटें जीती हुई है एमक्यूएम की खैरात की बिना पर, और अब पूरी कराची में एक एमपीए भी नहीं जीत सके, तो भांडा तो फूटना है ना फिर चौराहे पे, फिर ये हंडिया फूटनी है चौराहे पे। उसकी टेंशन है कि क्या जवाब देंगे। तो कह रहे हैं कि ये सारा एमक्यूएम पाकिस्तान का कोई वोट नहीं है, लंदन वालों का वोट है, वो बॉयकॉट करेंगे, इनको कोई वोट नहीं देगा। तो तुझे टेंशन क्यों, गुस्से में क्यों आ रहा है? अगर लंदन वाले बॉयकॉट करेंगे और हमें वोट नहीं मिले अगर, तो भाई खुश हो जाओ, गाली क्यों मत रहे हो, खुश हो जाओ, जश्न मनाओ। पता है कि लंदन वाले अगर एक्टिव होते तो आप अपने घर से नहीं निकल सकते थे, आप चल फिर रहे हो ना हमारी दी हुई खैरात पर। ये अमन आज शहर में है, हम खड़े हुए हैं गलत के आगे, हमने कुर्बानी दी है, हमने ये शहर को आज सबकी आवाजें निकल रही हैं, आज सबके पर निकल आए हैं, इसलिए कि हमने कुर्बानी दी है, मेरे साथियों ने कुर्बानी दी है, अवाम ने कुर्बानी दी इस अमन को लाने के लिए। वरना अगर वो निजाम चल रहा होता तो गोरकन सारे जो है वो मसरूफ होते, हर शहर के, सारे शहर के, हर पूरे शहर के गोरकन मसरूफ होते, बिजनेस टॉप पे चल रहा था। लंदन का जब सेटअप चल रहा था तो गोरकन सारे शहर के मसरूफ थे, एक कबर नहीं बनाते थे, 3-3 इकट्ठे बनाते थे, आ जाती थी लाश। तो मेरे साथियों, ये सब कुछ जो तुम्हें हो रहा है, तुम्हें मजबूत देखकर हो रहा है, ये सब कुछ जो हो रहा है तुम्हें मजबूत देखकर हो रहा है। बस जो पार्टी कह रही है उस बात को गिरे से बांध लो। इतना बड़ा मजमा है, जलसे से बड़ा मजमा है, सिर्फ कारकुनों का इजलास है कोई, और आज क्रिकेट का फाइनल मैच आ रहा है, आफरीन है तुम पर कि तुमने पार्टी की कॉल को फोकस दी है, अपनी सोशल एक्टिविटी को छोड़कर तुम आज यहाँ पर। मैं वो से कहता हूं खुदा की कसम कि इस पार्टी को कोई नहीं गिरा सकता। यही तो टेंशन है लोगों को, कोई नहीं गिरा सकता, कोई नहीं दबा सकता। और आज ये यूनाइटेड एमक्यूएम है, मुत्तहिद एमक्यूएम है, मुनज़्ज़म एमक्यूएम है। तो आप अपने काम को बहुत इसके अंदर स्पीड लगाएं और ज्यादा। ये नस्लों का इलेक्शन होने जा रहा है, नस्लों का। और इस इलेक्शन में खुदा की कसम 1986 का पहला इलेक्शन भी इतनी जरूरत नहीं थी, इतना खतरनाक नहीं था, इतना चैलेंजिंग नहीं था जिस तरह आज ये इलेक्शन चैलेंजिंग है। आज खुदा ना खास्ता हम में कोई कमी रह गई तो हमारी आइंदा आने वाली हमारी जिंदगियों में कम से कम वो टाइम नहीं आएगा कि कौम को गुलामी से आजादी मिले। हमारी जिंदगियों में नहीं आएगा फिर वो टाइम, हमारी जिंदगी में नहीं आएगा साथियों। खुदा ना खास्ता को कमी रह गई तो हमारी जिंदगी में नहीं आएगा वो टाइम जब हम गुलामी से निकल सके। जिद बनाओ, इसको अपनी जिद बनाओ। माँ ये चले, आपने ब्रॉडकास्ट लिस्ट पे 256 पे काम करो। मैं माँ बहनों से कहता हूँ, मैं उन साथियों से कहता हूँ कि जिनके पास एंड्रॉइड फोन नहीं है,
جن کے پاس یہ واٹس ایپ نہیں چل رہا، نارمل فون ہے، اپنے گھروں میں جاؤ، مائیں بہنیں کھاتے کھولو، رجسٹر لے لو. جس طرح سے شادی کے کارڈ بانٹنے کے لیے نام لکھے جاتے ہیں رشتہ داروں کے، دوستوں کے، احباب کے، 300-400 لوگوں کی لسٹ بنائی جاتی ہے، ان کے نمبر بنائے جاتے ہیں. میں ساری بہنوں سے بولتا ہوں، ہاتھ جوڑ کر بولتا ہوں، التجا کر کے بولتا ہوں، خدا کی قسم یہ شادی میں کارڈ بانٹنے سے زیادہ امپورٹنٹ مسئلہ ہے، نسلوں کا مسئلہ ہے. آج جا کے یہ بھائی بزرگ سارے، جس طرح سے گھر میں کوئی شادی ہو، اس شادی میں نام لکھے جاتے ہیں، سب کو بٹھا کر، تو محلے والوں کے نام لکھے جاتے ہیں، رشتہ داروں کے نام لکھے جاتے ہیں، برادری والوں کے نام لکھے جاتے ہیں. ایسے ووٹ ڈلوانے کے لیے کم سے کم 250 لوگوں کی لسٹ بناؤ، کم سے کم 2. اور جس طرح سے کارڈ بانٹے جاتے ہیں، اس طرح سے فون، آج کا دور تو فون کا ہے، جانے کی ضرورت نہیں ہے، سب کو 1-2 منٹ کی کال کریں. یہ میری بہنیں، میرے بزرگ، میرے جوان، میری مائیں، کہ دیکھو ایسا وقت آ گیا کہ شہر پہ قبضہ کرنے جا رہی ہے پیپلز پارٹی. دیکھو ہمیں سوتے نہیں رہنا ہے، دیکھو ہمیں اپنی بچوں کی نسلوں کی پتہ کے لیے ہمیں ہر حال میں نکلنا ہے. دیکھو ایم کے کارکنوں کے پاس پیسے نہیں ہیں، ہمارے پاس کوئی ATM مشین نہیں ہے، ہم نے دواؤں کے پیسے چرائے نہیں ہیں، ہمارے ہائیڈرینٹ نہیں چل رہے، اربوں روپے کا پانی چوری کر کے نہیں بیچ رہے. ہمارے ساتھیوں کی تعداد یہ ہے، اتنا بڑا شہر ہے، کیسے فزیکلی اگر آپ سب لوگ اپنا اپنا حصہ نہیں ڈالیں گے، کیسے ہم فزیکلی سب کے پاس پہنچ سکیں گے؟ ہمیں اپنے حصے کی کوشش کرنی ہے، پھر اللہ تعالیٰ مدد بھیجے گا، پھر اللہ تعالیٰ مدد بھیجے گا. ہمیں اپنے حصے کی کوشش کرنی ہے، پھر اللہ تعالیٰ مدد بھیجے گا. ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتے اتارے گا انشاءاللہ تعالیٰ. فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے، قطار اندر قطار اب بھی. آج ہمیں یہ فضائے بدر پیدا کرنی ہے، کوشش کرنی ہے. تب اپنے سے کی کوشش کر کے، جیسے بدر والے 313 اللہ کے توکل پہ 1000 کے لشکر کے سامنے جا کر کھڑے ہو گئے، نہ گھوڑے ہیں، نہ سواری ہے، نہ تلواریں ہیں، اللہ کے آسرے میں جا کر. آج بھی اس شہر میں جابروں کا، ظالموں کا نرغے میں ہیں، ہم ظالموں کے نرغے میں ہے. وہ جب پانی چوری کرتا ہے میری لائنوں سے، وہ یہ نہیں دیکھتا مہاجر کا پانی چوری کر رہا ہے، بلوچ کا پانی چوری کر رہا ہے، سندھی پختون کا پانی چوری کر رہا ہے، وہ سب کا پانی چوری کرتا ہے، وہ سب کا پانی چوری. وہ جب دواؤں کے پیسے کھاتا ہے تو یہ نہیں دیکھتا کہ اپنی زبان والوں کے لیے دوائیں چھوڑ دے، وہ نہیں دیکھتا کہ صرف اپنے مخالفین کی دواؤں کے پیسے چوری کر، سب کی دواؤں کے پیسے چوری کرتا ہے. وہ جو سسٹم چلاتا ہے سب کی زمینوں پر قبضہ کرتا ہے. میرے ساتھیوں، میرے بزرگوں، نوجوانوں، آج دیکھو انسان کو اللہ تعالیٰ نے کتنی طاقت دے رکھی ہے. آج دیکھو جو منظر فلسطین میں ہے، 10 سال کا بچہ ہاتھوں میں پتھر لے کر کھڑا ہے ٹینک کے آگے. 10 سال کا بچہ، اتنا طاقتور ہے انسان، اتنا طاقتور ہے انسان. 10 سال کا بچہ اسرائیل کے ٹینک کے آگے، سپر پاور کے ٹینک کے آگے کھڑا ہے، جس کے پیچھے بھی کئی سپر پاور ہے. ایک 10 سال کا بچہ پتھر سے ٹینک روک کر کھڑا ہے، اتنا طاقتور ہے انسان. آج ہمارے اوپر کوئی ٹینک چلانے والا نہیں ہے، ہمیں کوئی بم برسانے والا نہیں ہے. ہمیں اپنی جوانی، اپنی زندگی کو ہمیں ٹٹولنا ہے کہ اس پیپلز پارٹی کے آگے ہم مریادیں کر رہے ہیں، اس پیپلز پارٹی کے آگے ہم منتیں کر رہے ہیں. ہمیں اپنے ان کے جرم کے آگے، ظلم کے آگے کھڑا ہونا پڑے گا. پہلے ووٹ کے ذریعے، اور ووٹ کے ذریعے نہیں، وہ سڑکوں پر آ کر انشاءاللہ تعالیٰ ان کا قلع کما کریں گے. 3 کروڑ کی آبادی ہے، 3 لاکھ آدمی لوگوں کو تیار رکھو اس شہر میں. 3 کروڑ کی آبادی ہے، 1% باہر آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ. ان کی 7 نسلوں تک کوئی حکمرانی نہیں کر پائے گا. اور یہ جو برساتی مینڈک ہیں، ان کو اپنی گلیوں میں جگہ نہیں ملے گی، جگہ نہیں ملے گی ان کو سر چھپانے کی انشاءاللہ تعالیٰ. تو ساتھی سب تیار ہے، سب تیار ہے، سب تیار ہے، سب. تو آپ کے توسط سے میڈیا موجود ہے، بتا دے کہ فروری میں اس شہر میں MQM 22 میں سے 14-15 نہیں، لیاری بھی جیتے گی، سورام ووٹ بھی جیتے گی، کناری بھی جیتے گی انشاءاللہ تعالیٰ. 22 کی 22 سیٹیں جیتے گی انشاءاللہ تعالیٰ. آنے والا وقت MQM کا ہے، متحدہ کا ہے، مظلوموں کا ہے، ساری زبانیں بولنے والوں کا انشاءاللہ تعالیٰ. پاکستان زندہ باد، MQM زندہ باد. لگے گی
ہوگی آگ تو آئیں گے گھر کئی زد میں. یہاں پہ صرف ہمارا مکان تھوڑی ہے, ہمارے منہ سے جو نکلے بس وہی صداقت ہے, ہمارے منہ میں تمہاری زبان تھوڑی ہے. اور یہ جو آج صاحب مسلک ہے کل نہیں ہوں گے, کرایہ دار ہے ذاتی مکان تھوڑی ہے, اور سبھی کا خون ہے شامل اس وطن کی مٹی میں, کسی کے باپ کا پاکستان تھوڑی ہے. اور اب استقبال کیجئے اس شخصیت کا جو قابل بھی ہے, قبول بھی ہے, مقبول بھی ہے, اور ہمارے درمیان بھی ہے, جو خود خالد اور شہری سندھ کے دشمنوں کے لیے خالد کی تلوار بھی ہے. استقبال کیجئے میری اور آپ کی جناب ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی بھائی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہاں سے وہاں تک بیٹھے ہوئے ایم کیو ایم کے کارکنان, السلام علیکم. آپ کو آج اس لیے بلایا ہے کہ 9 فروری کو یوم تشکر منانے کا اعلان کرنا ہے. 8 فروری کو کراچی کو فتح کرنے کی نیت رکھنے والوں کو شکست ہونی ہے, اور 9 فروری کو خدا کا شکر کرنا ہے. اور شکر کا دن تو آج بھی, شکر کا دن آج بھی ہے کہ تمام قومی اتفاق رائے کے باوجود, تمام طاقتوں, تمام غرور, تمام تکبر کے باوجود آج کی رات ایم کیو ایم کسی کی سیاسی موت کا اعلان کر رہی ہے. رات کے اس پہر وہ لوگ یہاں بیٹھے ہیں کہ جن کے اجداد کے قدم ہندوستان کے اس حصے میں پڑے تھے تو وہ پاکستان بن گیا تھا, پاک سرزمین بن گیا تھا. اور انشاءاللہ تعالی خدا کا شکر ہے کہ جبر جس کی ایک مدت ہوتی ہے اور ظالم جس کو ایک مہلت ہوتی ہے, اس کے سامنے صبر کے لیے شکر کے دن آ رہے ہیں. آپ کی استقامت جیت گئی ہے, ان کی سازشیں دم توڑ گئی ہیں انشاءاللہ تعالی. اور پیپلز پارٹی پہ بڑے ناراض ہو رہے تھے ہمارے دونوں ساتھی, تھوڑا ان کا بھی شکریہ ادا کر دیتے ہیں آج کے دن کہ الحمدللہ انہوں نے ہمارا کچرا اٹھانے کا فیصلہ کر لیا. وہ ہمارا کچرا اٹھا رہے ہیں اور جلا کے اس سے روشنی کریں گے, ورنہ تو ان کے دل بھی اتنے جل رہے ہیں, لیکن اس سے روشنی کے بجائے سیاہی پھیل رہی ہے. یہ سیاہی ان کے مقدر کی سیاہی ہے, یہ سیاہی ان کے چہروں سے جھلک رہی ہے. آپ کو یاد ہے نا, ہمیں ایمان تھا ہمارا کہ ایک دن یہ صبر وہ خبر لے کے آئے گا کہ جس کی ہمیں مدت سے انتظار تھا. آپ کو یاد ہے نا کہ ہمارا ایمان تھا, یقین تھا کہ جو لوگ کہہ رہے تھے کہ ایم کیو ایم تقسیم ہو رہی ہے, ہم سب مل کے کہہ رہے تھے ایم کیو ایم کی تجدید ہو رہی ہے, اور نظر آ رہی ہے پورے پاکستان میں. جب کہہ رہے تھے لوگ
MQM बिखर रही है, उस वक्त हम दावे से कह रहे थे MQM निखर रही है। आके किसी को देखना है तो आके देखे कि ये निखरती हुई MQM पाकिस्तान के चेहरे को निखार के रख देगी इंशाअल्लाह ताला। बुजुर्गों और साथियों, कुछ लोगों ने गोलियां शहर पर बोकर अमन लाने की कोशिश की, कुछ लोगों ने शहर का मुंह लहू से धोया और वो समझते थे कि ये शहर उनका हो गया है, मकतूआ हो गया है, मकबूदा हो गया है। यह शहर पूरे पाकिस्तान के अवाम को आजादी की नई नवी दे रहा है कि हम लाहौर गए थे, आपको पता चला है ना, सब परेशान है। हम उनको बताने गए थे कि हमें हुकूमत नहीं, हमें इंसाफ चाहिए, हमें वजारत नहीं, हमें अमन चाहिए, हमें इख्तिदार नहीं, हमें पाकिस्तान चाहिए ताकि पाकिस्तानियों के हवाले किया जा सके। और इसीलिए हम दूसरा रास्ता बाद में इख्तियार करेंगे। उससे पहले हम पाकिस्तान के आईन को एक मोहलत देंगे, एक मुद्दत देंगे, और इस मुद्दत को मुझे यकीन है कि पाकिस्तान के हुक्मरान उसको इद्दत नहीं बनाएंगे। उस मुद्दत के अंदर पाकिस्तान की कौम को एक ऐसा आइन देंगे कि जिस लिए ये वतन बना था, ये वतन गुलामी के लिए नहीं, आजादी के लिए बना था। हमारी कमर, हमारे अजदाद की कमर गवाह है कि हम आजादी अपने कांधों पे उठा के लाए थे। पाकिस्तान की तारीख के सफात गवाह है कि हम अपने हिस्से का पाकिस्तान अपने साथ लाए थे और सबके हिस्से की तरक्की, खुशहाली, तालीम और उम्मीद और यकीन भी अपने साथ लाए थे। तो इंशाअल्लाह ताला अगर ये जो इस रात के इस पहर जाती भी खिला का ऐलान करती भी ये रात एक नए बहार की आमद का ऐलान कर रही है। ये रात अगर इसी रात में MQM के इन कारकुनों को कुर्सी फराम कर दे तो आज के कराची का एक बहुत बड़ा जलसा मीडिया को नजर आएगा। ये कुर्सियां इनको फराम नहीं करनी है, ये पाकिस्तान को कुर्सियां बांटने के लिए, इख्तियार बांटने के लिए, इख्तियार बांटने के लिए MQM का काफिला, MQM का लश्कर, MQM का कारकुन, MQM की मां, बहन, बेटी अब मैदान अमल में निकल आई है। और हम पाकिस्तान को भी मोहलत, वो कह रहे थे हाँ किसी के बाप का पाकिस्तान थोड़ी है, अबे हमारे बाप का पाकिस्तान। और पहले भी कहा था हुब्बुल वतनी हमसे शुरू होकर हम पे खत्म हुआ। किसी को हुब्बुल वतनी का सर्टिफिकेट लेना हो तो MQM के ऑफिस से आके दस्तयाब है। पहला अपना हसब, नसब, किरदार, तरीका, तौर बताना, फिर हम फैसला करेंगे। दोस्तों और भाइयों, अभी बात बाइकाट की हो रही थी। आइए दुआ करें हेलो की आवाज बचे और फैसला हो जाए, और फैसला हो जाए। जो डरा रहे हैं वो भी निकलते हुए सूरज को इंशाअल्लाह जरूर। शुक्र हमारे हिस्से में आया,
صبر ہمارے حصے میں آیا. شکر یہ کہ ٹائم ضائع نہیں کیا ہے. 75 لاکھ اس شہر کی زینت کو پاکستان کے بینک میں، عوام کے بینک میں، عوام کی گنتی میں شامل کرایا ہے. شکر بنتا ہے. اگر ہیلو کی آواز سے باقی 75 لاکھ بھی آتے ہیں تو پھر انتظار کرنا. اللہ کا شکر ہے کہ اس 3 کروڑ کی آبادی کے لیے پہلے گئے عدالت مجبور، معذور، مفرور نظر آئی. پھر صرف 7 سیٹوں کے ساتھ ایک سات افراد نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر وزیر اعظم سے کہا کہ تم ان 7 سیٹوں کی مارو. اگر تم ہمیں صحیح طرح گن بھی نہیں سکتے تو جواز بتاؤ کہ ہم تمہارے ساتھ کیوں ہو. پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا ہے، پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ 10 سال کے بجائے 5 سال، کہیں بھی نہیں ہو سکا ہے، 10 سال کے بجائے 5 سال میں ہم نے مجبور کیا اس کمزور سی نظر آتی ہوئی MQM نے پاکستان کی حکومت کو، مملکت کو، ریاست کو مجبور کیا کہ آپ دوبارہ ہمیں گنے. پھر ہمارے ساتھ ہاتھ ہونے والا تھا ایک متحد، منظم، متحرک اور غیرت مند MQM نے. جو وعدہ کیا تھا وہ پورا کیا ہے اور یہ وعدہ مکمل طور پہ انشاءاللہ تعالی پورا ہوگا. اب کرنا کیا ہے؟ کرنا یہ ہے کہ دماغ درست کرنا ہے. دماغ درست کرنا ہے. دماغ درست کر کے پاکستان کو درست کرنا. پاکستان درست نہیں ہو سکتا مگر میں اور آپ درست نہیں ہوں. اپنے صفوں کو درست رکھیں، اپنی ہمتوں کو باندھ کے رکھیں. اور اگر آپ MQM کو درست سمجھتے ہیں تو درست جگہ پہ ہیں، اور MQM درست نظر نہیں آتی تو آپ غلط جگہ پہ ہیں. اور یہ تو کوئی بات ہی نہ ہوئی. کیا آپ جس کو درست نہیں سمجھتے تو اس کے ساتھ تو آپ کو درست ہونا چاہیے، لیکن درست سمجھتے ہیں تو یہی راستہ ہے. دغا کا راستہ الگ ہے، دعا کا واسطہ الگ ہے. دغا سے نہیں، دعاؤں سے جو نیا آفتاب نکالنا ہے، جو نیا عہد، نیا دور آنا ہے اور آپ کے پاس آنا ہے. ہمیں اس دفعہ ثابت کرنا ہے کہ برے اور ہنگامی دور کے لیے نہیں، اچھے اور اختیار کے ساتھ بھی MQM اپنے عزم، اپنے یقین، اپنے کردار، اپنی ایمانداری اور سچائی کے ذریعے نہ صرف جس کی شناخت کی جنگ لڑنے یہ تحریک نکلی تھی ان کی شناخت دلا چکی ہے، اس دفعہ ان کے حقوق دلائیں گے. اور انہیں ان کے حقوق کے ساتھ ساتھ پاکستان کے 98% عوام کے حقوق کی حفاظت کی بھی ذمہ داری لی ہوئی ہے. اٹھئے، کھڑے ہوئیے، اختیار لیجئے، اعتبار دیجئے، امید بانٹیے، یقین تقسیم کیجئے. آپ کو یقین ہونا ہوگا، یقین لانا ہوگا. آپ کا دور شروع ہو چکا ہے. آپ کو یاد ہے کئی سال سے کہہ رہے تھے کہ ہمارے صبر کا سال 23 ہے، شکر کا سال 23 ہے. اب آنے والے کئی سال آپ کے ہیں. آئیے MQM
पूरी कौम की, पूरे पाकिस्तान की इस तरह तकदीर बदल दे कि कल फलस्तीन का बच्चा कह रहा हो कि हाँ, मेरी आवाज, मेरी पुकार, मेरी फरियाद, मेरा ये रोना, ये मेरी ललकार पाकिस्तान पहुंचेगी तो पाकिस्तान से मदद आना मुमकिन हो जाएगी इंशाअल्लाह ताला। नए ऐहद के साथ, नई सच्चाइयों के साथ, नए अज़्म के साथ मेरी माएँ, बहनें, दोस्त, भाई, बुजुर्ग एक नए पाकिस्तान की तशकील के लिए खड़े हो रहे हैं। हारने का ऑप्शन खत्म है, जीतना ये आखिरी दौर है जिसके बाद आपके खिलाफ खड़े होने वाले हाथ तमाम शिकस्त के लिए हथियार डालते हुए माफी मांगते हुए नजर आएंगे इंशाअल्लाह। हमने जुल्म बर्दाश्त कर लिया है, हम लड़ना भी नहीं चाहते। अभी यहाँ से बताया गया है कि हम आपको बता रहे हैं कि हम लड़ना नहीं चाहते, लेकिन आप जानते हैं कि हम लड़ना जानते हैं। राकेश काफी पहर सर्दी में इस जज्बात के साथ एक हरारत, आइए अपने अज़्म के हवाले करें और नए पाकिस्तान की, एक ऐसे कराची की, सिंध के शहरी इलाकों की कि जिनका पहला हक इस मुल्क पर है। ये मुल्क जिन्होंने बनाया था वही चलाएंगे। पाकिस्तान के ड्राइवर यहाँ से लेकर आज वहां तक पहुंचे हैं और इंशाअल्लाह ताला तकदीर भी बदलेंगे, निजाम भी बदलेंगे, चेहरा भी बदलेंगे और पाकिस्तान को अक़वाम आलम में सर उठा के चलने और मिल्लत इस्लामिया के लिए मॉडल बना के दम देंगे। आप पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, ये छोटी सी एमक्यूएम नहीं है, ये निकलेगी तो तब्दीली लाएगी। हम अपने हिस्से की तब्दीली ला चुके हैं और जिसको पाकिस्तान में तब्दीली लाना है एमक्यूएम उसकी मदद के लिए तैयार है। उठो कि वगरना हश्र ना होएगा कभी। चलो चलो दौड़ो कि चाल जमाना कयामत की चलेगा।